تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے درج ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پورا عہد، ایک مکمل انقلاب اور ایک عظیم الشان تبدیلی کی علامت بن جاتے ہیں۔ یہ نام وقت کی دھند میں گم نہیں ہوتے بلکہ صدیوں تک روشنی کی مانند چمکتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے محمد بن قاسم۔ جب ایک 17 سالہ نوجوان نے ہزاروں میل دور ایک نئی سرزمین کی طرف قدم بڑھایا تو کسی نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ یہ لمحہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ بن جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب عمر کی کمی کو کمزوری سمجھا جاتا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے ثابت کر دیا کہ عظمت کا تعلق عمر سے نہیں بلکہ عزم اور ہمت سے ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف فتح کی کہانی نہیں بلکہ حکمت، انصاف، اخلاق اور انسانیت کا بے مثال سبق ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے فاتح کی جس نے تلوار سے فتح حاصل کی لیکن دلوں کو اپنی نیکی سے جیت لیا۔ 8ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا تھا۔ اسلامی سلطنت اموی خلافت کے دور میں اپنے عروج پر تھی۔ دمشق سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ مشرق کی طرف بھی اسلامی لشکروں نے فارس اور ماوراء النہر تک اپنا سفر طے کر لیا تھا۔ انہی دنوں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کی نگاہ مشرق کی طرف اٹھی۔ سندھ کی سرزمین جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھی اس وقت راجہ داہے کی حکومت میں تھی۔ یہ علاقہ تجارتی راستوں کے لیے انتہائی اہم تھا، لیکن یہاں سے گزرنے والے تاجروں اور مسافروں کو مسلسل مشکلات کا سامنا تھا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ سری لنکا کے بادشاہ نے اپنے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں اور بیوہ عورتوں کو کچھ تحائف کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس بھیجا۔ یہ جہاز جب سندھ کے ساحل دیبل کے قریب سے گزر رہا تھا تو راجہ داہر کے حکم پر قزاقوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جہاز لوٹ لیا گیا اور مسلمان خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، لیکن راجہ داہر نے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کام قزاقوں کا ہے اور وہ اس پر قابو نہیں رکھتا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا، یہ انسانی حقوق کی پامالی تھی اور مسلمانوں کی عزت پر حملہ تھا۔ حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب بات صرف سیاست کی نہیں رہی، یہ اخلاق اور انسانیت کا معاملہ ہے۔ حجاج بن یوسف ایک تجربے کار اور سخت مزاج حکمران تھے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور کئی فتوحات حاصل کیں، لیکن سندھ کی مہم کے لیے انہیں ایک ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی جو نہ صرف جنگ میں ماہر ہو بلکہ حکمت، صبر اور اخلاق میں بھی بلند ہو۔ انہوں نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ ایک نوعمر نوجوان کو ہزاروں فوجیوں کی کمان سونپنا، اسے ایک نامعلوم سرزمین پر بھیجنا، یہ بظاہر خطرے سے خالی فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم میں وہ صلاحیتیں دیکھی تھیں جو ایک عظیم قائد میں ہونی چاہیے۔ وہ نہ صرف جنگی حکمت عملی میں ماہر تھا بلکہ اپنے کردار، اخلاق اور انصاف پسندی میں بھی ممتاز تھا۔ وہ بہادر تھا لیکن متکبر نہیں، وہ طاقتور تھا لیکن ظالم نہیں۔ 17 سال کی عمر، آج کے دور میں یہ وہ عمر ہے جب نوجوان تعلیم کے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن محمد بن قاسم اس عمر میں ایک پوری فوج کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے جا رہا تھا۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے، عمر صرف ایک عدد ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کا عزم کتنا مضبوط ہے اور آپ کا مقصد کتنا واضح ہے۔ سن 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ عراق سے سندھ کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، ہزاروں میل کا فاصلہ، صحرا، پہاڑ، دریا اور ہر قدم پر نامعلوم خطرات۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو تفصیلی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت سے جیتی جاتی ہے۔ انہوں نے اسے حکم دیا کہ مقامی لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، ان کے مذہب اور رسومات کا احترام کرنا اور کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچانا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو منظم کیا، اس نے جنگی ساز و سامان کا انتظام کیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے فوجیوں کے اخلاق اور ذہنیت کو تیار کیا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ یہ صرف فتح کی جنگ نہیں بلکہ انصاف اور سچائی کی جنگ ہے۔ لشکر نے مکران کے راستے سے سندھ میں داخل ہوا۔ پہلا ہدف بیبل کا قلعہ تھا جو ساحل پر واقع تھا۔
یہ قلعہ انتہائی مضبوط تھا اور اس کی فصیلیں بلند و بالا تھیں۔ راجہ داہر نے اسے مکمل طور پر محفوظ بنایا ہوا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے حجاج بن یوسف سے منجنیق منگوائی، جسے عربی میں المنجنیق العروس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جنگی آلہ تھا جو بھاری پتھر پھینک سکتا تھا۔ کئی دنوں کی محنت اور محاصرے کے بعد آخرکار دیبل کا قلعہ فتح ہوا۔ یہ محمد بن قاسم کی پہلی بڑی کامیابی تھی، لیکن اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو کیا وہ تاریخ میں ایک سنہری باب ہے۔ جب فاتح فوجیں کسی شہر میں داخل ہوتی ہیں تو عام طور پر لوٹ مار، قتل و غارت اور ظلم کا بازار گرم ہو جاتا ہے، لیکن محمد بن قاسم نے کچھ اور ہی کیا۔ اس نے سب سے پہلے عام لوگوں کو امان دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی پرامن رہے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس نے ہندو مندروں اور مذہبی عمارتوں کو محفوظ رکھا۔ اس نے پنڈتوں اور مذہبی رہنماؤں کو عزت دی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، محمد بن قاسم نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ اسلام امن اور انصاف کا مذہب ہے۔ اس نے مقامی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے وہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے دوسرے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی۔ نہرون، سیوان، سیوستان، ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتے گئے۔ ہر جگہ محمد بن قاسم نے وہی طریقہ اپنایا: انصاف، اخلاق اور انسانیت۔ جب راجہ داہر کو یہ اطلاع ملی کہ محمد بن قاسم تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس نے آخری مقابلے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے راور کے مقام پر محمد بن قاسم کا سامنا کیا۔ راور کی جنگ تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ ایک طرف راجہ داہر تھا جس کے پاس ایک بڑی فوج، ہاتھی، گھوڑے اور مقامی علاقے کا فائدہ تھا۔ دوسری طرف 17 سالہ محمد بن قاسم تھا جس کے پاس صرف ایمان، عزم اور حکمت تھی۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں طرف سے خون خرابہ ہوا۔ راجہ داہر کی فوج نے شدید مزاحمت کی، لیکن محمد بن قاسم کی حکمت عملی اور اس کے سپاہیوں کی جرت نے پانسا پلٹ دیا۔ ایک مرحلے پر جب جنگ کا پلڑا راجہ داہر کی طرف جھکتا نظر آیا تو محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند کیے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ حق اور انصاف کے راستے پر چلنے والے کبھی نہیں ہارتے۔ آخرکار راجہ داہر میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ یہ محمد بن قاسم کی دیش فتح تھی۔ اب پورا سندھ اس کے قبضے میں تھا۔ لیکن یہاں بھی محمد بن قاسم نے اپنی اخلاقی بلندی کا ثبوت دیا۔ اس نے راجہ داہر کی بیٹیوں سوریا دیوی اور پرمل دیوی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رکھا بلکہ ان کے مال و اسباب کی حفاظت بھی کی۔ اس نے انہیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن قاسم صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک عادل حکمران ہے۔ فتح کے بعد اصل چیلنج حکمرانی کا تھا۔ ایک نیا علاقہ، ایک مختلف ثقافت، مختلف مذہب اور مختلف زبان۔ کیسے اس میں امن قائم کیا جائے؟ محمد بن قاسم نے حکمرانی کا ایک منفرد نظام بنایا۔ اس نے مقامی لوگوں کو حکومت میں شامل کیا۔ اس نے ہندوؤں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی۔ اس نے ٹیکس کا ایک منصفانہ نظام بنایا جس میں غریبوں پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس نے تعلیم اور تجارت کو فروغ دیا۔ اس نے راستوں کو محفوظ بنایا تاکہ تاجر اور مسافر بلا خوف سفر کر سکیں۔ اس نے عدالتیں قائم کی جہاں ہر شخص کو انصاف مل سکے۔ سندھ میں لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ حکمران کا کام صرف ٹیکس وصول کرنا نہیں بلکہ رعایا کی خدمت کرنا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو انصاف، مساوات اور انسانیت پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مقامی لوگ خود اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دین ان کی عزت کرتا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں برابری کا درجہ دیتا ہے۔ محمد بن قاسم نے 2 سال کے قلیل عرصے میں نہ صرف سندھ بلکہ ملتان اور جنوبی پنجاب کے کچھ حصوں کو بھی فتح کر لیا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور لگتا تھا کہ وہ پورے بر صغیر میں ایک نیا دور لانے والا ہے۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سن 714 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی اور سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ نئے خلیفہ اور حجاج بن یوسف نے پرانی دشمنی تھی۔ حجاج بن یوسف کی بھی جلد ہی وفات ہو گئی۔ خلیفہ سلیمان نے حجاج کے تمام قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کی۔ محمد بن قاسم بھی اس انتقامی مہم کا شکار بنا۔ اسے عراق واپس بلایا گیا اور جھوٹے الزامات میں قید کیا گیا۔
تاریخ کہتی ہے کہ قید میں ہی اس عظیم فاتح کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق اس کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ یہ ایک المیہ تھا، ایک ایسا نوجوان جس نے تاریخ بدل دی، جس نے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں انصاف کی امید جگائی، جس نے ثابت کیا کہ عظمت کا تعلق عمر سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتا ہے۔ اسے سیاسی انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ لیکن محمد بن قاسم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی یادیں، اس کے کارنامے اور اس کے اصول آج بھی زندہ ہے۔ محمد بن قاسم کی زندگی ہمیں بے شمار سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی تجربہ نہیں ہے۔ لیکن محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے تجربے کار سپہ سالار نہیں کر سکتے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ طاقت کا اصل مقصد انصاف ہونا چاہیے۔ محمد بن قاسم